وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالفقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 475 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب الوصایا کے اندر لے کر آئے ہیں، یعنی کہ وصیت کے باب کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا جویریہ بنت حارث کے بھائی عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ نے اپنی وفات کے وقت نہ درہم چھوڑے نہ دینار چھوڑے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کے پاس نہ درہم تھے نہ دینار تھے، سوائے غلام کے، لونڈی کے یا سواری کے یا ہتھیار کے یا زمین کا کچھ حصہ، بس یہ آپ کے پاس موجود تھا، اس کے علاوہ کچھ اور موجود نہ تھا۔ ذرا غور کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا، دنیا کو خیر بات کہہ دیا، تو آپ کے ترکے میں کوئی بہت بڑی جائیداد نہ تھی، نہ درہم تھے نہ دینار نہ کچھ اور چیز۔ اب یہاں اس حدیث میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو بظاہر نظر آتی تھی، انہی کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ ایک تو جو غلام تھے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ علماء کرام نے اس کی 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو آپ کے غلام تھے وہ آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی وصال پا گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ایک وجہ یہ۔ دوسرا یہ، جو آپ کے پاس خادمہ، جو لونڈیاں، جو غلام تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد فرما دیا تھا۔ جب آزاد ہی کر دیا تو وہ غلام بولیے نہیں رہے۔ باقی نہیں، آپ کے پاس ایک کھچر تھا جسے دراز گوش بھی کہا جاتا ہے، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری کیا کرتے تھے۔ ان کی تعداد جو ہے علماء نے 6 بیان فرمائی ہے، 6 تھے آپ کے پاس، جن میں سے بعض کا نام یہ رکھا گیا تھا جسے دلدل، فضہ، ایلیا بھی شامل ہے۔ اور آپ کے وصال کے بعد صرف ایک ہی جانور بچا تھا جسے دلدل کہا جاتا تھا، جو کہ قموقس کے بادشاہ اسکندریہ نے آپ کو بطور تحفہ دیا تھا، اور وہی ایک جانور جو تھا وہ کافی عرصے تک زندہ بھی رہا۔ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور آپ کے پاس سے عبداللہ بن جعفر کے پاس رہا، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے پاس کچھ ہتھیاروں میں سے 6 تلواریں تھیں، جن میں سے مشہور و معروف جو تلوار تھی جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے، یہ آپ کو جنگ بدر کے دن آپ کو ملی تھی، اور پھر آپ کے وصال سے پہلے ہی آپ نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ پھر یہ حضرت علی کے خاندان میں رہی، پھر وہاں سے محمد بن حنفیہ کے پاس رہی، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر محمد بن علی، محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسین کی طرف منتقل ہوئی۔ پھر آپ کے پاس کچھ تلواروں کے ساتھ ساتھ کچھ نیزے بھی تھے، جس سے 5 نیزے آپ کے پاس تھے، اور کچھ زمین کا کچھ حصہ، جن میں سے 4 زمینیں بڑی مشہور و معروف بیان کی جاتی ہیں علماء نے۔ انہی میں سے باغ فتح کا کچھ حصہ، ایک وادی قرا کا 1/3 حصہ، اور خیبر کا 5واں حصہ، اور بنو نذیر کی کچھ حصہ، یہ تمام جو زمینیں تھیں وہ سب کی سب وقف تھی۔ یہ سب کیا تھی؟ وقف تھی۔ اس کی جو آمدنی حاصل ہوتی تھی اس سے دیگر کام سر انجام دیے جاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے
آج کے درس سے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ترکہ ہوتا ہے وہ مال و متاع نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے۔ انبیاء اپنے پیچھے علم کو چھوڑ جاتے ہیں، دنیاوی مال و متاع کو چھوڑ کے بولیے نہیں جاتے۔ آخری حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال تھا اور آپ نے نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور آپ تیزی سے اپنے حجرے کی طرف گئے، پھر تیزی سے آئے۔ صحابہ نے تیزی کا پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے، اتنی تیزی سے گئے پھر آپ یہ تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا کہ صدقے کے سونے میں سے ایک سونے کا ٹکڑا میرے حجرے میں رہ گیا تھا، مجھے یاد آنے پر میں نے چاہا کہ یہ میں اس کو پسند نہیں کرتا جب تک اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دوں۔ اسی طرح ایک ٹکڑا اور رہ گیا دوسری روایت کے اندر۔ ساری رات آپ اجتراب میں رہے، فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ رات بھر یہ ٹکڑا میرے پاس ہی رہے، کیوں نہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ تو جو مال بھی آیا سارا کا سارا مال کیا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اپنے پاس جمع بولیے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق